مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ مجھ سے اور آپ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ تو بزرگوں، دوستوں، رب ذوالجلال مجھ سے اور آپ سے جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے بندو تم مجھے رب مان لو، اور خدا کی خدائی کو منوانے کے لیے، رب کی ربوبیت کو منوانے کے لیے رب ذوالجلال نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزار نہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہی تھا، لوگوں تم مجھے رب مان لو۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو جنت سے دنیا میں بھیجا۔ اس مقصد کے لیے رب ذوالجلال نے حضرت نوح علیہ السلام کو 6 مہینے تک پانی کے اوپر کیا کہتے ہیں صحیح سالم رکھا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا، آپ اپنی بستی سے نکل جائیں اور ان پہ عذاب آئے گا۔ اس مقصد کے لیے رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل پیدا کیا دنیا کے اندر، اور اس کے بعد زندہ اٹھا لیا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگوں تم مجھے رب مان لو، لوگوں تم مجھے رب مان لو، لوگوں تم مجھے خدا مان لو، اور اس چیز کا تم اقرار کرو کہ اس کائنات کا چلانے والا کوئی ہے۔ مسلمانوں، حضرت حسن بصری سے ایک دہریہ ملا اور حسن بصری سے کہا تم بتاؤ خدا کہاں ہے؟ حسن بصری نے کہا یہ جو مختلف قسم کے رنگ ہیں، مختلف قسم کی زبانیں ہیں، آپ یہاں 100 انسان بیٹھے ہو اور 100 انسانوں میں سے مختلف زبانیں ہو سکتی ہیں، یہ کون ہے؟ یہ زبانیں بنانے والا، یہ مختلف شکلیں بنانے والا، مختلف آواز بنانے والا۔ منہ ایک ہے، زبان ایک ہے، ذائقہ ایک ہے، لیکن منہ سے نکلنے والی آواز الگ ہے۔ اس آواز کو مختلف ڈھانچے کے اندر ڈالنے والا کون ہے؟ آپ دیکھیں یہ درخت، ان کی بناوٹیں الگ ہیں، ان پہاڑوں کی بناوٹ الگ ہے، یہ ندی نالے، ان کی طغیانیاں، یہ ہواؤں کے اندر یہ نظام، یہ آسمان و زمین کا نظام، اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ اس بات کو منانے کے لیے میرے رب نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث کی۔ نبیوں، تم جا کر میرے بندوں سے کہو تمہارا کوئی معبود ہے، تمہارا کوئی معبود ہے، تو اس کی ماننی کتنی ہے؟ اس معبود کی بات کو کتنا ماننا ہے؟ فرمایا اولاد کا وقت آئے اولاد پیش کرو، مال کا وقت آئے مال پیش کرو، جان کا وقت آئے جان پیش کرو، لیکن اس کو تم معبود مانو، اس کو تم رب مانو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی قربانی دی تو امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آپ نے صحابہ کی قربانیاں دی، اور آپ کے دور اور خلافت راشدہ کے دور کے اندر 27,000 صحابہ نے قربانیاں دی، اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اور قیامت تک یہ قربانیاں جاری رہیں گی۔ تو مسلمانوں کیوں؟ یہ اسے رب کے نام کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد نبیوں کا سلسلہ چلا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
مبعوث ہوئے، جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، نمرود کو کسی راہب نے کہا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو بچہ تیری حکومت کو تہس نہس کر دے گا، اس کا تختہ الٹ دے گا۔ نمرود نے حکم دیا اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوں تمام کے تمام بچوں کو قتل کیا جائے، تمام کے تمام بچوں کو قتل کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی سال پیدا ہوتے ہیں، اور ماں نے جب وضع حمل کا وقت آیا، بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا، ماں ایک غار کے اندر چلی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، بچے کو غار میں رکھ کر ماں واپس آ گئی۔ نمرود نے کسی سپاہی کو بھیجا، جاؤ سے جا کر پوچھو آپ کو بچہ پیدا ہوا، کہاں بچہ پیدا ہوا تھا لیکن وہ مر گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی، کہاں کی؟ غار کے اندر۔ کہاں کی؟ غار کے اندر۔ رب ہے، رب نظام چلاتا ہے۔ فرعون نے حکم دیا جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام ہوا، او امّا موسیٰ، آپ ایک صندوق بناؤ اور اس صندوق کو ایک رسی لگاؤ اور اس صندوق کو دریا میں پھینک دو، رسی درخت کے ساتھ باندھ دینا، رسی درخت کے ساتھ باندھنا اور صندوق کو دریا میں پھینک دینا۔ ماں بچے کو صندوق میں ڈالتی ہے اور صندوق دریا میں پھینکتی ہے۔ ایک وقت آیا، اللہ کا حکم ہوا، رسی ٹوٹ جاتی ہے، صندوق بہہ جاتا ہے۔ اللہ تربیت کرتے ہیں اور فرعون اٹھاتا ہے۔ ایک الگ واقعہ ہے کہ میرا رب اپنی وحدانیت کو منوانا چاہتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ غار کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑا اور ابراہیم علیہ السلام بڑھنا شروع ہوئے۔ کتنا بڑھے؟ ہمارا بچہ جتنا مہینے میں بڑھتا ہے ابراہیم اتنا دن میں بڑھتے تھے۔ جب ابراہیم چلنے کے قابل ہوئے، نکالا اس غار سے نکالا، باپ اپنے بچے کو لے کر آئے۔ سبق خدا کو تلاش کرو، خدا کو تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے نظام زندگی کو اپنی مقدس کتاب کے اندر درج کیا۔ میرے بندو، 14ویں صدی کے مسلمانوں، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں، تم اپنے معبود کو تلاش کرو، تمہارا معبود کو فرمایا جب غار سے نکالا، ابراہیم علیہ السلام کو گھر لائے، باپ کو دیکھا